वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाज़रीन, पूरा सच ये है कि ईद गुजर चुकी है, लेकिन पूरा सच इससे भी बड़ा है ये कि पीएचए नाकाम हो चुका है शहरियों को सस्ती तफरी फराम करने में। ये सस्ती तफरी में किस चीज़ की बात कर रही हूँ? ज़ाहिर है कि पार्कों की बात कर रही हूँ। पीएचए के ज़ुमरे में जो काम आते हैं उसमें पार्कों की सफाई सुथराई से लेके वहाँ की मेंटेनेंस तक तमाम चीज़ें जो है वो पीएचए ने देखनी होती हैं। लेकिन इस दफ़ा ईद पर लोगों से पार्किंग चार्जेस जो है वो डबल चार्ज किए गए हैं पार्कों में। और ऐसा क्यों किया गया? जबकि एक कार और मोटरसाइकिल को किसी भी पार्किंग एरिया में जब पार्क में लॉन्च किया जाता है, जब पार्क में जो है वो खड़ा किया जाता है वहाँ पर पार्किंग एरिया में, तो उसकी 20 रुपये या 30 रुपये फ़ीस होती है। लेकिन इस दफ़ा ईद पे 100 रुपये तक जो है वो पार्किंग फ़ीस ली गई है। गाड़ियों की भी और बाइकों की 50 रुपये तक जो है फ़ीस वसूल की गई। इस पर भी इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी रही, बल्कि ख्वाब गफलत में जो है वो पड़ी रही और ख्वाब खरगोश के मज़े लेते रहे। वो अपनी ईद मनाते रहे और इधर जो है वो मासूम गरीब शहरियों से जो है पार्क वाले अलग से जो है वो चार्ज करते रहे और उनको लूटते खसूटते रहे। लेकिन किसी ने कोई इस पर आवाज़ नहीं उठाई। साथ ही शायद ये भूल गए थे कि मीडिया भी है और मीडिया ने जो है वो इस पर जो है वो एक प्रॉपर रिपोर्ट भी तैयार की। और मीडिया का अपने कैमरे की एक आंख होती है जो तमाम चीज़ें देख रही होती है। गुर्बत के इस दौर में, महंगाई के इस दौर में, जहाँ पे हर शख्स जो है वो सस्ती तफरी एक पार्क को समझता है कि जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से पार्क है जहाँ पर फीस नहीं है और वहाँ आराम से जाके जो है बच्चों को खेलने कूदने में जो है माँ बाप ले जाते हैं, वहां पर अगर कैंटीन पर आप जाएं और बच्चों को आप बोतल, चिप्स या कोई ऐसी चीजें जो है वो लेके देना चाहें तो वो भी मसाइल का शिकार है। अब ये सारी चीजें क्या है, किस तरीके से जो है वो पीएचए की नाकिस कारकर्दगी सामने आई है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर सलमान शाह ने। आइए रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर तफसीलन बात करते हैं। ईद की छुट्टियों में पीएचए शहरियों को सस्ती तफरी फराहम करने में नाकाम। लाहौर के पार्कों में तफरी की गर्ज से आए शहरी माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर हो गए। शहरियों से बाइक की 50 और कार की 100 रुपए फीस वसूल की गई। कैंटीनों पर भी शहरियों से खाने पीने की अशिया के रेट डबल चार्ज किए गए। पार्कों में गैर मेयारी खाने पीने की अशिया भी फरोख्त की जाती रही और पीएचए इंतजामिया ख्वाब गफलत के मजे लेने में मसरूफ रही। पीएचए के जेर इंतजाम लाहौर के मुख्तलिफ पार्कों में सफाई सुथराई के नहायत नाकिस इंतजाम देखने में आए। गुलशन इकबाल पार्क में शहरियों की जानिब से जायद पार्किंग फीस वसूली और कैंटीनों पर ओवर चार्जिंग की शिकायत के बाद सूबाई वजीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफ अली नासिर के हुक्म पर इंचार्ज गुलशन पार्क डिप्टी डायरेक्टर हाफिज इब्रार अहमद को मुअत्तल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज गुलशन इकबाल पार्क के दौरा के दौरान सूबाई वजीर हाउसिंग ने जायद पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए थे, जिसपे मुतल्लिका एसएचओ ने कार्रवाई करते हुए पार्किंग माफिया के खिलाफ एफआईआर का इंदराज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया था। शहरियों की शिकायत पर सूबाई वजीर हाउसिंग सैयद असफ अली नासिर ने बाइक पर बैठ के आम शहरी की तरह गुलशन इकबाल पार्क का विजिट किया था। सूबाई वजीर ने इस हवाले से बताया कि पीएचए के इंतजाम पार्कों में जायद पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं, जबकि जिम्मेदारी अदा न करने पर डिप्टी डायरेक्टर गुलशन इकबाल पार्क पीएचए को मुअत्तल कर दिया गया है। बैरिस्टर सैयद असफ अली नासिर ने कहा कि डीजी पीएचए को तमाम पार्कों में इंतजामी अमूर की खुद निगरानी करने और अवामी शिकायत पर फौरी एक्शन लेने की हिदायत की है। जी नाजरीन, देखा आपने कि खुद जो है वो वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर ने बाइक पर बैठकर खास तौर पर जो है वो एक पार्क का दौरा किया, गुलशन इकबाल पार्क का, और वहाँ पर जो जायद पार्किंग फ़ीस वसूल की जा रही थी उस पर फौरी तौर पर एक्शन किया और डिप्टी डायरेक्टर पीएचए को मुअत्तल कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया ख़ास तौर पे वज़ीर हाउसिंग ने, और इस हवाले से सैयद असफर अली नासिर साहब को हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि उन्होंने एक आम आदमी की तरह बाइक पर बैठकर जो है वो विज़िट किया एक पार्क का और देखा जाके खुद कि ईद वाले दिन के यहाँ पर कितनी पार्किंग फ़ीस जो है वो वसूल की जा रही है। जब एक आम आदमी से ज़ाहिर है जितना चार्ज वो कर रहे थे 100 रुपये या 50 रुपये, उस हवाले से फिर फौरी तौर पर एक्शन लिया गया, एफआईआर काटी गई और साथ ही जो ख़ास तौर पर जो वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर साहब थे पीएचए के, उनको मुअत्तल भी कर दिया गया, इब्रार साहब को। तो ये एक अहम पेशरफ्त हुई और अगर तमाम मिनिस्टर साहिबान इसी तरीके से अपनी अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम दें तो पाकिस्तान एक दिन दूर नहीं है कि ये गुर्बत की चक्की से भी जो वो निकल आएगा, परेशानियों से भी निकल आएगा। ये जो मिसमैनेजमेंट्स हो रही हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ बैठे हैं, जो लोगों को लूटने के खसूटने के लिए बैठे हैं, इन सब चीज़ों पर जो है जो पर्दा डालकर ये अफसरान बैठकर पैसा खाते हैं, इन सब के किरदार जो है वो सामने आ जाएंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है सलमान शाह, हमारे रिपोर्टर, जिन्होंने ये बाकायदा बड़ी तफसीलन रिपोर्ट तैयार की है। तो उनसे पूछते हैं कि वो ख़ुद भी वहाँ पर जो है मौजूद थे मौके पर, तो क्या सूरत हाल बनी, ये उनको ख्याल कैसे आया
सैयद असफर अली नासिर साहब को, मिनिस्टर साहब को, कि उन्होंने खुद जाकर जो है वो विज़िट करना है, क्या कोई शिकायतें मौसूल हो रही थी और किस तरह से ये हुआ? क्योंकि पीएचए की नाकिस कारकर्दगी तो हम सब ने देख ही ली, पार्कों में जो गंद ईद के बाद जो है वो नज़र आया हमें, सफाई सुथराई के इंतजामात भी कोई नहीं थे, महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी कैंटीन्स पर, और पार्किंग फ़ीस भी ज़ायद वसूल की गई। इस हवाले से ज़रा बताइएगा तफसील जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबिया, जिस तरह आपने जिक्र किया और फुटेज में देखा, रिपोर्ट में आपने सुना कि बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने एक आम शहरी की तरह वहाँ पे छापा मारा है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये इस वाक़े के बारे में बताता हूँ, ये हुआ कैसे जी कि बैरिस्टर असफर अली नासिर जो कि सूबाई वज़ीर हाउसिंग है, उनको शहरियों की जानिब से शिकायत मौसूल हो रही थी। हाँ, ठीक कि लाहौर के जितने बड़े पार्क्स हैं जो पीएचए के ज़रिए तमाम है, वहाँ पे ओवर चार्जिंग की जा रही है। अच्छा। जो पार्किंग फ़ीस है वो भी 3 गुना वसूल की जा रही है, और जो कैंटीन्स हैं वहाँ पे गैर मेयारी चीज़ों फ़रोख्त हो रही हैं, और जो चीज़ें हैं खाने पीने की, उनके रेट भी डबल चार्ज किए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जिस वक्त बैरिस्टर असफर अली नासिर सूबाई वज़ीर हाउसिंग ने वहाँ पे गुलशन, सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि हमने गुलशन इकबाल पार्क जाना है। जब वहाँ पे पहुंचे तो हम भी साथ मौजूद थे उनके। बाइक में देखा भी जा सकता है कि वो खुद आप देखा जाए, हम बिल्कुल साथ थे। अच्छा। बैरिस्टर साहब ने बाइक पर बैठे हैं, और वो जब पार्किंग में दाखिल हुए तो उनसे 50 रुपए बाइक की फीस चार्ज की गई। ओके। पर्ची दे दी गई जो कि 20 रुपए है। ठीक है। मैं आपको दोबारा बताऊं नबिया, बाइक की फीस 20 रुपए है, ठीक है। कार की फीस 30 रुपए है। अच्छा ठीक, कार और रक्षा की फीस 30 रुपए। ठीक है। अच्छा, वहां पे तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ था, कार के 100 रुपए ले रहे थे, रक्षे वाले के 200 रुपए। ये वहां पे अवाम ने एहतजाज किया भरपूर, उन्होंने कहा जी हमें तो दोनों हाथों से लूटा जा रहा है यहाँ पे। तो बैरिस्टर साहब ने मौके पर ही जो पार्किंग वहाँ पे अमला था, बल्कि माफिया है, उसको गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए। मुतलका SHO ने फौरन वहाँ पे कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार करके उन पर FIRs दी। ठीक है। ठीक है। और दूसरा नबिया, जो वहाँ के ये पार्किंग माफिया जो वहाँ पार्क में उस टाइम मौजूद था, उनके खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई गई। अच्छा, वहाँ पे नबिया सिर्फ पार्किंग का जो एरिया मुख्तस किया गया है पीएचए की जानिब से, गुलशन इकबाल पार्क की जो पार्किंग है जी, सिर्फ वहाँ पे बाइक्स और कार नहीं थी, बाहर रोड्स पर भी, और जो गुलशन इकबाल पार्क की दीवार है उसके साथ भी जो गैर कानूनी पार्किंग कायम की गई थी। अच्छा। और ये मुबैना तौर पे जो पीएचए का गुलशन इकबाल पार्क का अमला है, मुबैना तौर पे ये उनकी मिली भगत से था। ठीक है। अब देखिए नबी, इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि जो वहाँ पे हेड डायरेक्टर साहिबान को पता ही ना हो? ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये पीएचए इंतजामिया को इल्म ना हो। अगर इल्म नहीं है तो ये पीएचए इंतजामिया की बहुत बड़ी नाअहली है। सिर्फ ये गुलशन इकबाल पार्क में नहीं हुआ, जो पीएचए की दूसरी पार्क्स हैं वहाँ पे भी नबिया कैंटीन्स पर, मैंने खुद नबिया जाके कैंटीन पे मैंने पानी की बोतल परचेज की, फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल मैंने ली, और एक पता नहीं कौन सी कंपनी थी पानी की, मैंने पहली दफा उसको देखा। अच्छा। वो मुझे उन्होंने 150 की दी, पानी की बोतल 150 की? जी, बड़ी पानी की बोतल। अच्छा। ठीक है। और जो 1.5 लीटर की एक कोल्ड ड्रिंक थी, ब्रांड की, फेमस ब्रांड है, वो मुझे 200 रुपीज की थी। अच्छा। मतलब इतना ओवर चार्ज किया जा रहा है। फिर नबी जो झूले अंदर बच्चों ये बाकायदा ही मेरा ख्याल खरीदो फरोख्त जो है वो की जा रही है, उसकी फुटेज भी हमारे पास मौजूद है। हमारे पास बाकायदा ना तमाम चीजें। नबी आप ये देखें कि वहाँ पे ईद के दिनों में लाखों के मतलब लाखों की तादाद में जो सयाह, जो हमारे शहरी वो आए होंगे, तो आप अंदाजा लगाए नबिया वो बेचारे कितना कमाए होंगे। अच्छा, वहाँ पे नबी एक फास्ट फूड की शॉप थी गुलशन इकबाल पार्क में, मैं उसके पास जाके मैंने कहा यहाँ भी ऑब्जर्व करें क्या रेट चल रहा है। अच्छा। तो एक मैंने देखा शहरी अपने बच्चों के साथ आया, उसने कहा जी मुझे 3 आप बर्गर दे दें अंडे वाले, जो सादे बर्गर होते हैं, 300 रुपए का बर्गर वो बंदा उसे दे रहा, और वो बेचारा परेशान हो गया। वो कह रहा 300 रुपए का एक बर्गर? जी, वो कह रहा भाई बाहर 100 रुपए का 120 रुपए का जी बर्गर है, अंडे वाला शामी वाला मिलता है, डबल आप 300 रुपए का दे रहे हैं। यकीन के नबिया बच्चे रोते रहे, उनके जो मतलब वो शहरी था उन बच्चों को ना जबरदस्ती वहां से ले गया। नबिया जो लीड क्लास है, जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो तो इस तरह के पार्कों में नहीं जाते। सही बात है। लोअर क्लास है और लोअर क्लास तबका है, मिडिल क्लास, वो यहाँ का रुक करता है। ठीक है, जो बाइक्स पर आते हैं यहाँ पे, जो 95% जो शहरी थे गुलशन इकबाल पार्क में, दूसरे जो लाहौर के पार्क्स हैं, वो बाइक्स पर गए हुए थे। अच्छा, वहाँ पे देखिए पहले तो आपको 50 रुपए वहाँ चार्ज कर लिए, फिर अंदर जो खाने पीने की अशिया हैं वो आपसे डबल से ट्रिपल चार्ज कर रहे हैं भैया। फिर देखिए, अच्छा आप एक चीज नोटिस की होगी कि जब आप बच्चों के साथ किसी भी पब्लिक पार्क में जाते हैं तो बच्चे झूलों की जिद करते हैं, झूले भी नबिया डबल चार्ज किए गए हैं, डबल। गुलशन इकबाल पार्क में नबिया जो बोटिंग करते हैं आप, उसके SOPs है कि आपने
5 سال سے 6 سال سے یا 8 سال سے کم عمر بچوں کو بورڈ میں نہیں بٹھانا. ٹھیک ہے. ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی گئی, بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے, خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ آ جاتا ان کو کون مطلب سیو کرے گا. کوئی سیفٹی میئرز نہیں تھے, کوئی حفاظتی کٹس نہیں تھی نبیہ. جو بڑی بوٹ ہوتی جس میں زیادہ تعداد میں شہری, اس کے بھی ایس او پیز ہے کہ آپ نے ایک اس تعداد سے زیادہ نہیں اپنا سوار کروانا. اس کی بھی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. گندگی کے ڈھیر تھے پارکس کے اندر, جو جتنے بھی پی ایچ اے پارک گندگی کے ڈھیر تھے. نہیں تو یہ کیا انتظامیہ کو چھٹیاں دے دی تھی, ان کے پاس انتظامیہ کا کوئی عملہ موجود نہیں تھا, کیا مسئلہ کیا تھا؟ موجود ہوتا ہے. اب دیکھیں وہ جس طرح کہتے ہیں کہ کبوتر بلی کو دیکھ آنکھیں بند کر لیتا ہے نا, اس طرح پی ایچ انتظامیہ نے مبینہ طور پہ مافیا کو کھلی اجازت دے دی تھی کہ آپ دونوں ہاتھوں سے لوٹیں, بلکہ آپ 2 ہاتھ اور ایکسٹرا لگوائیں عید والے دن, 4 ہاتھوں سے آپ عوام کو لوٹیں, شہری کو لوٹیں. ہم لوگ کھلی اجازت دی ہوئی ہے. کیونکہ پہلے پی ایچ اے نے لوٹا ہوگا نا ان کو, جن کو جو ہے وہ انہوں نے اجازت دی ہے نا. اجازت ایسے تو نہیں ملتی, پہلے ان سے خود جو ہے وہ پیسہ بٹورا ہوگا, پھر وہ پیسہ انہوں نے غریب شہری سے نکالوانا تھا نا. 20 روپے بائک کی فیس ہے, وہ 50 روپے لے رہے ہیں. یعنی اگر 10,000 بائکس آئیں نبیہ, اندازہ لگائیں, فار ایگزامپل 10,000 بائکس اگر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ 3 لاکھ روپے اضافی وصول کیے گئے شہریوں سے. اضافی 3 لاکھ روپے پر ڈے اضافی وصول کیے گئے جی. اور جو کار ہے اس کا 300 روپے لے رہے ہیں جی. رکشے والے بیچارے جو ایک غریب لوگ ہوتے ہیں, شہری جو ہوتے ہیں, جو کہ مڈل کلاس طبقے سے جن کا تعلق ہوتا ہے, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے, ہم رکشہ کروا کے چلے جاتے ہیں, اسی رکشے پر واپس آ جائیں گے. تو 200 روپے رکشے والے سے وہاں پہ لیا گیا نبیہ. مطلب یہ سستی تفریح فراہم کی ہے پی ایچ اے انتظامیہ نے. ہم لوگ کچھ کہیں تو ان کو برا لگ جاتا ہے. ان کو تو ہر چیز بری لگتی ہے, ان کو تو میڈیا کا بات کرنا ہی برا لگتا ہے کہ پی ایچ اے کی تو بس تعریفیں کرتے ہو تو ان کو اچھا لگتا ہے. ترجمان پی ایچ اے جو ہے ان سے کہ آپ مجھے کوئی آفیسر دیں جو کہ ہمارے پروگرام میں آئے اور اپنا موقف بیان کرے, لیکن انہوں نے مجھے کوئی رپلائی نہیں دیا. مطلب اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. نہیں, مجھے آپ ایک بات بتائیں, جب پی ایچ اے جو ہے وہ ان ڈائریکٹر سے نہیں سنبھل رہا تو انہی ڈائریکٹرز کو بٹھانے کا مقصد کیا بنتا ہے؟ پہلا سوال تو میرا یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک عام شہری کو پارکوں کے حوالے سے سستی تفریح فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں, تو ایسے ادارے میں بیٹھے ہوئے نااہل لوگوں کے خلاف فوری کارروائی کا جو ہے وہ حکم صادر کرنا چاہیے. آپ نے یہ جو کیا, میں کہتی ہوں کہ منسٹر صاحب نے جو یہ فوری ایکشن کیا, بیرسٹر اسفر علی ناصر صاحب نے, بہت بہترین کارروائی تھی, لیکن اس سے بھی بڑی کارروائی کی ضرورت موجود ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر کو جب معطل کیا گیا بہت اچھا کیا گیا, لیکن اور بہت سارے ان کے ڈائریکٹر ہیں جو خود پیسہ کھاتے ہیں. یہ تو ڈی جی کو چاہیے تھا نا, جو ایک وزیر ہاؤسنگ کام کر رہے ہیں, کہ وہ خود بائک پر بیٹھ کے گئے ہیں اور وہ وہاں پہ دیکھیں یہ مافیا ہوتا ہے, یہ خطرناک مافیا ہوتا ہے. اور وہاں پہ جو وہ بغیر پروٹوکول کے گئے ہیں, بغیر پروٹوکول, بالکل وہاں پہ مزاحمت بھی کی گئی. لیکن جب وہاں پہ منسٹر صاحب نے فوراً احکامات جاری کیے تو وہاں پہ جو یہ پاکی مافیا غائب ہو گیا, یہ وہاں پہ نظر نہیں آیا. نبیہ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, صرف اس عید کی بات نہیں ہے. آپ نبیہ جو ہماری مسیحی برادری کی عید ہے اس دن دیکھ لیں, آپ 14 اگست دیکھ لیں, آپ اتوار والے دن دیکھ لیں, آپ ہماری عیدوں پہ دیکھ لیں مسلم کمیونٹی کی. تمام عید جس دن وہاں پہ فیملی جاتی ہے ان کو دونوں ہاتھ سے لوٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں کچھ کوارڈینیشن کا جو کوارڈینیشن ڈائریکٹوریٹ ہے پی ایچ اے کا, اس کا عملہ بھی اس میں مبینہ طور پہ ملوث ہے. ان کا بھی کام نبیہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ یہاں پہ وہ کوارڈینیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم وہاں پہ گئے نبیہ تو ہمیں وہاں پہ عجیب و غریب باتیں سننے کو ملی. وہاں پہ پارکنگ کا جو عملہ کہہ رہا, وہ کہہ رہا تھا جی اس سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ ہم سے پیسے لے کے چلے گئے, کوارڈینیشن والے, وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں پیسے دیں گے, ہم آپ کو کام میں نے ابھی تو بات کی ہے سلمان, میں نے ابھی تو بات کی ہے کہ ان کو بٹھانے والے پہلے اپنی جیبیں گرم کر کے گئے ہیں, تبھی تو ان کو اجازت دے کے گئے ہیں کہ لوٹو تم غریب عوام سے جو ہے وہ نکلوا لو جتنا نکلوانا ہے. دیکھیں جب تک ایک عام آدمی بائیکاٹ نہیں کرے گا نا ان سب چیزوں کا, تب تک یہاں تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی. اور ڈی جی پی ایچ اے طاہر بٹو نے بھی عید سے قبل ایک میٹنگ بلائی تھی جہاں پہ تمام ڈائریکٹر صاحبان تھے, ان کی جانب سے یہ واضح طور پہ کہا تھا کہ آپ نے نا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, اوور چارجنگ کی بالکل اجازت کسی کو نہیں دینی. اور نبیہ جتنا انہوں نے ان کو کہا تھا, انہیں عادتیں پڑی ہوئی ہیں, 20 سالوں سے بیٹھے ہیں وہ پی ایچ اے کو کھا رہے ہیں بیٹھ کے. میں حیران ہوں, آپ یقین کریں کہ اتنی کھلے عام وہاں پہ اوور چارجنگ ہو رہی ہے تمام پارکس کے اندر. میں حیران تھا نبیہ. غیر اچھا اوپر پی ایچ اے کے ڈائریکٹر صاحبان کے قصے جو ہے وہ کہاں مشہور نہیں, مجھے بتا دیں ان کی کرپشن کے معاملات کس کو نہیں پتا. چھوٹے چھوٹے ٹھیلے جو سٹال نہیں ہوتے جو کہ غیر قانونی ہے, جن کی کوئی اجازت نہیں ہے, وہ اندر پھر رہے ہیں, چنے والے اندر پھر رہے ہیں, گول گپے والے, آئس کریم والے, ان ہائیجینک چیزیں اندر
مطلب فروخت کی جا رہی ہیں کھلے عام, کوئی ڈر خوف نہیں ان کو, وہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں, کیا کرنا ہے, کس سے ڈریں گے, کر لیں گے, کس سے ڈریں گے, انہیں پتہ ہے کہ ہمارے خلاف کارروائی عمل میں لائی ہی نہیں جا سکتی, انہیں پتہ ہے ہم 20 سالوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ناسور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر گلشن اقبال پارک کو, دیکھیں ایک پارک کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو جو ہے وہ ٹھیک ہے, ایک پارک کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو تبدیل کر دیا گیا, تو آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ نیچے والا جو عملہ ہے سارے کے سارے جو ہے وہ یہ سارے عملے چینج ہونے والے ہیں. آپ کے جتنے سرکاری محکموں میں کرپٹ افسران ہیں وہ نچلے اونچلے سب طبقوں پر بیٹھے ہیں. جس محکمے کی کارکردگی صفر پہ جا رہی ہے اس کے تمام لوگوں کو چینج کر دینا چاہیے, نئے لوگوں کو, ینگسٹرز کو موقع ملنا چاہیے. ڈگریاں ہاتھ میں لے کے لوگ یہاں پر جو ہے وہ ڈھابے لگانے پہ مجبور ہیں. خدا کا خوف کریں, جس ملک میں پڑھے لکھے لوگوں کی اس طرح تذلیل کی جا رہی ہو اور نا اہل لوگوں کو سیٹیں دے کر بٹھایا جا رہا ہو, وہاں پر پھر عوام کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. بالکل ایسا نبیہ, آج بھی آنکھیں نہیں نہ کھلی تو پھر کبھی جو ہے وہ ملک کی تقدیر نہیں بدلنی. 3 ہو چلے کوئی بات نہیں, ہزاروں فیملیز نبیہ, ہزاروں مطلب لاکھوں شہری ان 3-4 جو چھٹیاں تھی وہ انہوں نے لاہور کے پارکوں میں رخ کیا ہے اور مافیا کے ہاتھوں وہ لوٹے گئے ہیں. وہ مافیا کے ہاتھوں, میں اب کیا کہوں نبیہ, یہاں پہ افسوس ہوتا ہے. مطلب یہ تو شکر ہے نبیہ کہ بیرسٹر اسد علی ناصر صاحب خود وہاں پہ گئے, انہوں نے ایکشن کروایا, سسپینڈ کیا, ایک مثال قائم کی. مطلب یہ کام تو ڈی جی پی ایچ دوسروں کو بھی کان ہوئے نا, یہ تو ڈائریکٹرز کا تھا, وہ دیکھتے. لیکن ابھی میں نے دیکھا ہے کہ پی ایچ انتظامیہ بالکل فیل ہوئی ہے, بالکل فیل ہے, سستی تفریح فراہم کرنے میں ان کی غفلت ہے, یہ ان کی نااہلی ہے, میں یہ کہوں گا. مطلب کسی قسم کے ایس او پیز وہاں پہ عمل درآمد نہیں ہوا. میں بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے, حالانکہ میں بیٹ کرتا ہوں پی ایچ اے کی, میں ان کی اچھی چیزوں کو بھی آنر کرتا ہوں. آپ کافی عرصے سے ہی بیٹ کر رہے ہیں, بالکل. دیکھیں ان کے بڑے اچھے کام ہیں پی ایچ اے کے, دیکھا جائے لاہور کو خوبصورت بنانے میں. لیکن اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو جو شہریوں کو تکلیف ہوئی ہے, جو مافیا کے ہاتھوں لٹوایا گیا ہے ان کو, وہ اس پہ شہری جو ہے وہ سخت نالا ہیں پی ایچ انتظامیہ سے, کیونکہ نبیہ وہاں پہ کوئی سننے والا نہیں تھا. دیکھیں ایونٹس پہ ہی تو کام ہوتا ہے, اصل میں عام روٹین میں انہوں نے کیا کام کرنا تھا. سال میں ایک دفعہ تو عید آتی ہے. جتنے بھی پارکس ہیں میں ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھوں گا, جو ہمارے انفارمرز ہیں ہم ان کو کہیں گے کہ آپ ویڈیوز بنائیں, آپ چیک کریں وہاں پہ سنڈے والے دن کیا فیس چارج کی جا رہی ہے. اب آگے عید بھی آ رہی نبیہ, اس پہ بھی دیکھیں گے. جتنے بھی آگے ایونٹس ہوں گے جس میں پبلک رخ کرے گی لاہور کے پارک سے, ہم اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح ہم اس کو آنر کرتے رہیں گے. اچھی جو چیزیں ہیں ان کو بھی بتائیں گے, لیکن جو چیز وہی بات ہے نا کہ ہمارا تنقید برائے تنقید ہم کرتے نہیں, تنقید برائے اصلاح ہمارا جو ہے وہ سٹائل ہے. لیکن اس سٹائل میں پرابلم یہاں یہ آ جاتی ہے کہ جب عوام کے ساتھ, ایک غریب آدمی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو نا, اس وقت برداشت نہیں ہوتا. اس وقت انسان جو ہے وہ جذباتی بھی ہوتا ہے, اور اس وقت انسان جو ہے وہ اپنے پاکستان کے لیے کس کا جو ہے وہ دل نہیں کرتا کہ پاکستان جو ہے وہ خوشحال ہو. کس کا, کون سا ایسا پاکستانی ہوگا جو یہ نہیں سوچے گا کہ اس کے لیے جو ہے وہ اس پاکستان میں آسانی ہو. لیکن ہم لوگوں نے اس عام آدمی کی زندگی اس ملک میں مشکل کر دی ہے. کس نے؟ کرپشن کرنے والوں نے, ان لوگوں نے جن کی نیتیں خراب ہیں, جنہوں نے اللہ کو جا کر شاید جواب نہیں دینا, جنہیں اندازہ نہیں کہ انہیں مرنا بھی ہے اور آگے جا کے ان کا حساب کتاب بھی ہونا ہے. وہ یہیں پہ اپنا حساب کتاب لگا کے بیٹھے ہوئے کہ جتنا پیسہ جمع کرنا ہے یہیں پہ کر لو کالا دھن, اس کے بعد جو ہے وہ کس کو پتہ چلے گا. لیکن آپ کس کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں کس کو چکر دیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. پھنس تو آپ پھر بھی جاتے ہیں. جو میرے مطلب میرے ایک اندازے کے مطابق نبیہ, یہ 3 دن میں میرے اندازے سے, میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں, مجھے کنفرم نہیں ہے, کہ اوور چارجنگ کی مد میں پارکنگ مافیا, کینٹین پہ جو افراد کینٹین مافیا, جو جھولوں پہ افراد, جھولا مافیا, میرے اندازے سے نبیہ یہ فی مافیا نے, مطلب پارکنگ مافیا کی میں بات کروں تو یہ 3 سے 4 دن میں نا تقریباً 5 ملین کے قریب اوور چارجنگ سے کمایا ہوگا. 30 روپے ایک بائک کے چارج کریں اضافی نبیہ, سن لیں 20 روپے تو ان کو اجازت دی ہوئی ہے, 30 روپے وہ ہو گئے, 70 روپے ہو گئے کار کے, ٹھیک ہے نبیہ, ایکسٹرا, اور 170 روپے ہو گئے رکشا کے. تو یہ بات کہاں جاتی نبیہ؟ میں آپ کو بتایا کہ لاکھوں کی تعداد میں شہریوں نے یہاں پہ تفریح کے لیے وہ آئے تھے, لیکن بیچارے بڑے ذلیل و خوار. اچھا, کیونکہ ان پارکوں میں گاڑیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے, گاڑیوں کی تعداد یہاں کم ہوتی ہیں, رکشوں کی, بائکوں کی, سائیکلوں کی, یہ تعداد زیادہ ہوتی ہے نا. وہاں پہ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی, اتنا رش تھا نبیہ, اور عوام جوک در جوک شام 6 بجے تک, میں گواہوں 6 بجے تک عوام انٹر ہو رہی تھی. آپ اندازہ لگا لیں صحیح کہ کتنی عوام آئی ہوگی نبیہ.
پر لوگوں کے پاس تفریح کے مواقع نہیں، جگہ ہی نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، کہاں جائیں بچوں کو لے کر عید پر؟ گریٹر اقبال پارک ہے، جینا باغ ہے، ٹھیک ہے، ریس کورس ہے، پھر آپ یہ کا پارک ہی ہو گئے نا، درخت جینا باغ ہے نبیہ، پھر آپ کا یہ گلشن اقبال پارک ہو گیا، جلو پارک ہو گیا، بوٹینیکل گارڈن ہو گیا، سفاری زو ہو گیا، لاہور زو ہو گیا، گنتی کے 10-12 تو پارکس ہیں، اور 2 کروڑ سے زائد آبادی ہے، کروڑوں میں 2 کروڑ سے زائد آپ کی صرف لاہور کی آبادی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا عید کے دنوں میں کیا ہوتا ہے، جو ہمارے جڑواں شہر ہے وہاں سے بھی جو آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ بھی لاہور، کیونکہ لاہور تفریح کا ایک گڑھ ہے اور ایک میں کہتی ہوں لاہور دبئی ہے، دبئی بالکل دبئی ہے، پنجاب کا دبئی ہے، لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ مطلب نبیہ میں بڑی، اور اسی طرح نبیہ میں اگر پی ایچ اے کے علاوہ بات کروں جلو پارک جس کا دل چاہتا ہے وہ چھوٹے شہر سے آ کے لاہور بس جاتا ہے کہ شاید وہ دبئی جا رہا ہے۔ جلو پارک کے اندر نبیہ، جلو پارک کے اندر وہاں پہ ایک وائلڈ لائف پارک ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی اوور چارجنگ کی جاتی رہی ہے، وہاں پہ بھی پارکنگ مافیا نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ جلو پارک کے اندر جو بوٹنگ کی جگہ ہے وہاں پہ بھی سیم جو گلشن اقبال پارک میں، وہاں پہ بھی چھوٹے بچوں کو بوٹنگ کروائی گئی، اوور چارجنگ جھولوں سے کی گئی، بوٹنگ سے اوور چارجنگ کی گئی۔ اچھا وہاں پہ بھی جو ڈائریکٹر صاحب ہیں یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں وائلڈ لائف پارک کے، ان کو بھی علم، جو ایس ڈی ایف او ہیں وہاں کے ان کو بھی نہیں علم، کینٹین پہ بھی اوور چارجنگ، ان کو کچھ نہیں پتا۔ اس طرح جو ڈی جی وائلڈ لائف ہیں پنجاب کے، ان کے علم میں بھی کوئی چیز نہیں ہے، جو چیف کنزرویٹر فارسٹ جنگلات کے ہیں ان کے علم میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح نبیہ جو سفاری زو ہے، لاہور زو ہے، یہاں پہ بھی نبیہ اوور چارجنگ کی جاتی رہی کینٹین کی مد میں، مطلب دونوں سے لوٹا گیا، جھولوں کی جو ٹکٹ تھے وہ بھی مطلب اضافی چارج کیا گیا۔ مطلب ایک بندہ جو ہے وہ اپنے گھر سے بچوں کو سیر کروانے لے کے آئے، 2-4 بچے جس کے ساتھ ہوں، اس کو تو 5-10 ہزار روپیہ لگ گیا۔ نبیہ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، ایک شہری ہے، اس کی تنخواہ 15,000 ہے، وہ کہاں سے لائے گا؟ مطلب 3-4 ہزار میں تفریح کروائے گا؟ صحیح کہہ، چھوڑا بات، میں نے آپ بتایا کہ مجھے سخت تکلیف ہوئی کہ جب وہ باپ اپنے بچوں کو نا ہاتھ پکڑ کے بچے روتے رہے، وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا منظر، مطلب 3 بچے 1000 روپے کہاں سے لائے نبی؟ کہاں سے لائے؟ وہ تو بیچارہ فری پارک کی فیس دیکھ کے آئے گا مجھے یہاں پہ، لیکن اس کو نہیں نا پتا کہ بار بار پارک کی فیس چھڑا پھیریں گے۔ یہی تکلیف تو ہم یہاں بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، اس غریب آدمی کی تکلیف جو ہے وہ یہاں محسوس کر کے بتاتے ہیں۔ ہم کون سا اپنے مفاد کی بات کر رہے ہیں، یا ہم کون سا اپنے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے مہنگائی کم کر دیں۔ ایک غریب آدمی کے لیے، معصوم آدمی کے لیے، جس کے لیے آج پیسہ کمانا مشکل ہو گیا ہے، وہ سفید پوش انسان جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اس پہ رحم کر دو، اس کے بچوں پہ رحم کرو۔ سلمان بہت شکریہ آپ کا، ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اس وقت پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، آج کے ٹاپکس بس یہیں تک۔ آج جو صورتحال آپ نے دیکھی، دونوں طرف میں ہم نے بات کی مہنگائی کے حوالے سے بھی کہ کمائی بڑھے گی تب ہی قوت خرید بھی بڑھے گی، اور دوسری طرف ہم نے بات کی کہ عید پر بھی پی ایچ اے انتظامیہ جو ہے وہ بالکل ناکام ہو گئی لوگوں کو سستی تفریح فراہم کرنے میں۔ اس پر ایکشن بھی لیے گئے، لیکن مزید ایکشنز کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے پاکستان کو سٹیبل کرنے کے لیے، اس کی معیشت کو سٹیبل کرنے کے لیے، مہنگائی کے اس جن کو جو بے قابو ہو چکا ہے کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کو ایک تو سستی تفریح فراہم کریں، دوسرے لوگوں کو کمائی کے طریقے جو ہے وہ فراہم کیے جا سکیں۔ گورنمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہنرمند افراد جو ہے وہ پروڈیوس کریں، اور ساتھ میں لوگوں کو کمائی کے ذریعوں کی طرف جو ہے وہ لگایا جائے تاکہ لوگ پیسہ کما سکیں اور اس مہنگائی سے لڑ سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے، میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔